سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی سال 1446 ہجری کا آغاز ہوا. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، جو اپنی برکات و فضائل میں اپنی مثال آپ ہے. اس مہینے کی تاریخی حیثیت تو اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس کی حرمت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے میں خصوصی اعمال اس کی عظمت کو 4 چاند لگا دیتے ہیں. تاریخ اسلامی کے کئی واقعات اسی مہینے میں پیش آئے. یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ تاریخ کے بیشتر اہم اور سبق آموز واقعات اسی مہینے میں رونما ہوئے. لہٰذا جہاں ماہ محرم سال نو کی ابتدا کی نوید دیتا ہے، وہی ان واقعات و حادثات کی بھی خبر دیتا ہے، جن کا یاد رکھنا امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے. زندہ اقوام کی علامت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی تاریخ، اسلاف کے کارناموں اور واقعات سے بے خبر نہیں رہتے. تو محرم کا آغاز ہمیں ان تاریخی حقائق سے باخبر ہونے کا اہم موقع فراہم کرتا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، مسلمانوں کی باقاعدہ تاریخ کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوا. اس سے قبل مسلمان سن نبوت یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج وغیرہ سے تاریخ کا حساب کیا کرتے تھے. باقاعدہ سن مقرر نہیں تھا. اہل عرب کے ہاں مختلف واقعات مشہور تھے، جن کی بنیاد پر تاریخ کا تخمینہ لگاتے تھے. مثلا جنگ بسوس، جنگ داحس، جنگ فجار اور عام الفیل وغیرہ. اس لیے باضابطہ سن مقرر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور فتوحات کا سلسلہ بڑھا، تو عرب کے علاوہ دیگر عجم ممالک میں بھی اسلامی حکومت باقاعدہ طور پر مارز وجود میں آئی. تو انفرادی و اجتماعی اور سرکاری سطح پر اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ باقاعدہ طور پر کوئی سن مقرر کیا جائے. چنانچہ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشاورت فرمائی اور سن ہجری کا تقرر ہوا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے واقعے کو اسلامی تقویم یعنی اسلامی کیلنڈر کی بنیاد بنایا گیا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ سال کی ابتدا ماہ محرم سے کی جائے. چنانچہ محرم ہی اسلامی سال کا آغاز ہونے لگا. ماہ محرم سے اسلامی سال کا آغاز کرنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عمل ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے.
اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے کی طرح خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے کو بھی سنت فرمایا ہے۔ صحابہ کرام میں سے ہر ایک اپنی جگہ ہدایت کے آفتاب کا روشن ستارہ ہے، لیکن ان میں جیسا فیض خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم کو درجہ بدرجہ حاصل ہوا، مجموعی لحاظ سے وہ دوسروں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متصلاً بعد انہی ہستیوں کو اپنے دین حق کی ترویج و اشاعت کے لیے زمین کی نیابت و خلافت سپرد فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معیار حق بتلاتے ہوئے ان کی اتباع کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سال کی ابتدا کے لیے واقع ہجرت کو بنیاد قرار دے کر ماہ محرم سے اس کا آغاز فرمایا ہے، لہٰذا اس کے مطابق اپنے روزمرہ کے معمولات کا حساب لگانا سنت پر عمل کرنا شمار ہوتا ہے۔ ماہ محرم اپنی فضیلت و عظمت، حرمت و برکت اور مقام و مرتبہ کے لحاظ سے انفرادی خصوصیت کا حامل ہے۔ اسی وجہ سے شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے ابتدائی دور میں اس کے اعزاز و اکرام میں قتال کو ممنوع قرار دیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے، قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ اس میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسے حرمت والے مہینوں میں سے بھی شمار کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کتاب میں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور ان میں 4 مہینے ادب کے ہیں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانے کی رفتار وہی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ 1 سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے 3 مہینے مسلسل ہے، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 مہینہ رجب کا ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ یوں تو اس ماہ محرم میں کی جانے والے ہر عبادت وہ قابل قدر اور باعث اجر ہے، مگر احادیث مبارکہ میں محرم کے روزوں کی خصوصی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، جو محرم کے 1 دن کا روزہ رکھے اس کو 1 مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ پھر اس ماہ کے تمام ایام میں سے اللہ رب العزت نے یوم عاشورہ کو ایک ممتاز مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ دن بہت سے فضائل کا حامل اور نیکیوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ ارشاد نبوی ہے، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا احْتَسَبَ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ فرمان ہے
کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشوراء وهذا الشہر یعنی شہر رمضان۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے اور 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اہل ایمان کو یہود کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس 10ویں محرم کا روزہ چونکہ یہود بھی رکھتے ہیں، اس سے اب ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھے، تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے اور مخالفت یہود کا بھی پہلو بھی نکل آئے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما۔ تم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اور اس سے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی رکھو۔ عاشورہ کے دن اہل و عیال پر وسعت سے خرچ کرنا، 10ویں محرم کے دن اپنی استطاعت کے مطابق حلال آمدنی سے اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت کرنا برکت کا ذریعہ ہے، رزق میں برکت کا اور فقر و فاقہ سے نجات کا سبب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وسع علی نفسہ و اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ۔ جو آدمی اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر عاشورہ کے دن کھانے پینے میں وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال وسعت فرمائیں گے۔ یعنی اس مبارک عمل کی تاثیر یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سارے سال رزق میں فراخی اور وسعت کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جلیل القدر صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور محدث یحییٰ ابن سعید رحمہ اللہ اور معروف امام و فقیہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اس کو درست اور اسی طرح پایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ محرم کی عظمت اور احترام کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اعمال شریعت نے اس ماہ میں مشروع کیے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔